الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور شرکاء اجلاس، 10 منٹ میں آپ کے لوں گا، اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ تعالی. حضرات، اجلاس کے اس آخری خطاب میں مجھے خطاب کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا تھا وہ ہے رزق حلال. بڑا وسیع موضوع ہے، تاخیر سے پہنچنے کے سبب میں بڑی معذرت کے ساتھ 2-4 باتیں بتا کر اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہوں گا. حضرات، رزق حلال کا مسئلہ شرعی ناحیے سے بڑا نازک اور اہم مسئلہ ہے، اس حیثیت سے کہ رزق کا مسئلہ ہماری عبادت سے جڑا ہوا ہے، رزق کا مسئلہ ہماری دعاؤں سے جڑا ہوا ہے، رزق کا مسئلہ ہماری صحت سے جڑا ہوا ہے، رزق کا مسئلہ ہمارے اخلاق سے جڑا ہوا ہے، اور رزق کا مسئلہ ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. پاکیزہ روزی پاکیزہ اخلاق کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ روزی پاکیزہ نسلوں کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ روزی صحت مند جسموں کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ روزی صحت مند معاشرے کو جنم دیتی ہے، پاکیزہ روزی پاکیزہ سوسائٹی کو جنم دیتی ہے. اسی لیے شریعت نے ہمیں اور آپ کو پابند کیا ہے کہ روزی ہماری حلال ہو، رزق ہمارا حلال ہو. دھوکے سے کمائی جانے والی کمائی، جھوٹ بول کر کمایا جانے والا مال، دھوکہ دے کر کمایا جانے والا مال، سود کے ذریعے کمایا جانے والا مال، صدقے کے مستحق نہ رہتے ہوئے صدقے کا کھایا جانے والا مال، زکوٰۃ کے مستحق نہ رہتے ہوئے زکوٰۃ کا کھایا جانے والا مال، یہ سب مال حرام کی وہ قسمیں ہیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کیے دیتی ہیں. حضرات، شریعت نے عام طور پر دیکھیے، لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں اپنی زندگی کی الجھنیں پیش کرتے ہوئے. کوئی پوچھتا ہے کیا بات ہے عبادت میں دل نہیں لگتا، کوئی پوچھتا ہے کیا بات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کیا بات ہے ہماری اولاد بڑی باغی اور نافرمان ہوئی جا رہی ہے. ایسے زندگی سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں جن کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری روزی پاک نہیں، ہماری روزی حلال نہیں. عبادت میں دل کس لیے نہیں لگتا؟ اس لیے کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں وہ حرام کا ہے. دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں وہ حرام ہے. اولاد کیوں باغی اور نافرمان بن رہی ہے؟ اس لیے کہ جو لقمہ کھلا کے میں نے اپنی اولاد کو پالا ہے وہ لقمہ حرام کا ہے. حضرات، لقمہ حرام سے نیک اولاد کی تمنا کرنا، لقمہ حرام سے عبادت میں دل لگنے کی تمنا کرنا، لقمہ حرام سے نیکی سے محبت کا احساس کرنا، یہ ناممکن ہے. یہ دو ضدین کو جمع کرنے کے مترادف ہے. حضرات، ایمانداری، امانت داری، تقوی، للہیت اور اللہ کے خوف سے کمائی جانے والی دولت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، یقین اور اس پر ایمان کے ساتھ کمایا جانے والا مال، یہ وہ مال حلال ہے. یہ وہ مال حلال ہے جو دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. مگر مال حلال کے راستے میں انسان کو بڑی نزاکت سے چلنا پڑتا ہے. میں 2 واقعے چھوٹے بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. علماء سلف کے حوالے سے امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک عورت آئی. آج ہماری خواتین بھی موجود ہیں. امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی. اس عورت نے آگے سوال کیا، اے امام اہل سنہ، میرا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ میں کپڑے بنتی ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتی ہوں، میرا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال؟
کہا دیکھیے میں رات کے اندھیروں میں چراغ کی روشنی میں کپڑے بنتی رہتی ہوں، چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر باقی کپڑا میں چاند کی روشنی میں بنتی ہوں، چراغ کی روشنی میں کپڑا بنتی ہوں، اور جب تیل ختم ہو جاتا ہے باقی کپڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے چراغ کی روشنی میں جب بنائی ہوتی ہے پکی ہوتی ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہے، چاند کی روشنی میں شاید بنائی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ خاتون نے کہا اے امام اہل سنت، میرا سوال یہ ہے کیا یہ کپڑا جس کا آدھا حصہ میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور آدھا حصہ چاند کی روشنی میں بنا ہے، اس کپڑے کو بیچتے ہوئے کیا بے خریدنے والے کو میرے لیے بتانا ضروری ہے کہ کپڑے کا کتنا حصہ چراغ کی روشنی میں بنا گیا ہے اور کتنا حصہ چاند کی روشنی میں بنا گیا ہے؟ سوال سے سوال کرنے والی خاتون کا تقوی ظاہر تھا۔ امام احمد بن حنبل تڑپ اٹھے۔ امام احمد نے جواب دینے سے پہلے کہا مائی پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کس گھرانے کی خاتون ہو اور کون سے خاندان کی خاتون ہو؟ خاتون نے کہا کہ امام اہل سنت میں بشر الحافی کی بہن ہوں، میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ بشر الحافی دوسری تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے نیک انسان تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بشر الحافی کے گھر والوں، یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تمہیں لوگوں کی دینداری کا معیار ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر تم اس امانت داری کا ثبوت دینا چاہتی ہو کہ چراغ کی روشنی میں بنا گیا کپڑا کتنا ہے اور چاند کی روشنی میں بنا گیا کپڑا کتنا ہے۔ حضرات جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ روزی میں رزق میں کتنا خیال رکھتے ہیں، اللہ کا کتنا ڈر ہوتا ہے۔ آخری بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بات پچھلے سال کی بات بہت سنی ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ سعودی عرب کے ایک عالم سعودی عرب کے صحرا سے گزر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحرا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، دور دور تک نہ کوئی درخت، نہ کوئی کہیں دور دور تک جو ہے کوئی پودا، کوئی درخت، کچھ نہیں۔ سعودی عرب کے ایک عالم ان کے ساتھی تھے، صحرا سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک سوڈانی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے گاڑی اس کے قریب کی، اس کے قریب گاڑی لے گئے، چرواہے کو قریب بلا کے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دینا۔ اچھا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا میری جو بھی گفتگو ہے ویڈیو کر لینا، ریکارڈ کر لینا۔ انہوں نے اس چرواہے سے کہا ایک بکری مجھے دے دینا۔ چرواہے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرا مال نہیں۔ شیخ نے، اس کو معلوم نہیں کہ سعودی عرب کے عالم ہے، شیخ نے بڑی لالچ دلائی، بکرے کی جو قیمت ہے دگنی تگنی قیمت بتائی، ایک بکرا دے دو اتنا پیسہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ کہا کس لیے نہیں دے سکتا؟ کہا کہ یہ تو میرے آقا کا مال ہے، میرے مالک کا مال ہے، میرا تو نہیں۔ شیخ نے کہا تیرا آقا تھوڑی دیکھ رہا ہے، دے دینا اور آقا سے کہہ دینا کہ ایک بکری مر گئی، تیرا آقا تھوڑی نہ دیکھ رہا ہے یہاں۔ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کی قسم۔ ہاں، کالا کلوٹا، دبلا پتلا، وہ سوڈانی چرواہا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے جب وہ یہ انگلی اٹھاتا ہے، اللہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ شیخ کانپ اٹھے، شیخ لرز اٹھے، اور وہ اس چرواہے کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوئے، انہوں نے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا۔ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، عربی زبان میں موجود ہے۔ اور اس ویڈیو کے یوٹیوب پہ آنے کے بعد اس چرواہے کی ایمانداری سے متاثر ہو کر لوگوں نے، سعودی عرب کے مالداروں اور علماء نے اس چرواہے پر ریالوں کی بارش کر دی۔ اس کی ایمانداری نے اسے اللہ اکبر آن کی آن میں امیر بنا دیا، آن کی آن میں امیر بنا دیا۔ حضرات، ایمان، تقوی، توکل، اس بنیاد پہ اللہ کے خوف کی روشنی میں کمایا جانے والا مال اور اللہ کے خوف کی روشنی میں کمائی جانے والی دولت، یہ وہ رزق حلال ہے جو دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، بہت معذرت چاہتے ہوئے، سب سے پہلے منتظمین اجلاس سے معذرت چاہتے ہوئے، اور صوبائی جمعیت کے ذمہ داران سے معذرت چاہتے ہوئے، صدر اجلاس سے معذرت چاہتے ہوئے، اسٹیج پر میرے استاد بھی موجود ہیں ان سے معذرت چاہتے ہوئے، اور آپ تمام سامعین اور شرکاء سے معذرت چاہتے ہوئے۔ دور سے آنا تھا مجھے اور راستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں، مجھ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن شکر ہے، آپ سب کا شکریہ، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ، پھر منتظمین اجلاس کا شکریہ کہ کچھ تو پیغام اور میسج پہنچانے کا موقع آپ لوگوں نے مجھے دیا۔ رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔